اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب خاندانی نظام مضبوط ہو، اور خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات پر ہوتا ہے. دونوں کے درمیان جب تک باہم موافقت نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، اس وقت تک خاندان کے اندر خوشی، راحت، سکون پیدا نہیں ہو سکتا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داریوں پہ بات کریں گے اور عورت کے حقوق پر. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اور لباس انسان کے لیے حفاظت، زیب و زینت اور سکون کا باعث ہوتا ہے. انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے. انسان اپنے لباس کی کیئر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اس کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے. اور اگر لباس اچھا نہیں تو شخصیت داغدار ہو جاتی ہے. تو جس طرح لباس اور جسم کا باہم تعلق ہے، ایک مضبوط تعلق، قریبی تعلق، اسی طرح شوہر اور بیوی کا بھی باہم ایک مضبوط قریبی تعلق ہوتا ہے. اس لیے دونوں جب تک ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، تو کوئی بھی خوشگوار خاندان جنم نہیں لے سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. سب سے پہلے شوہر کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. اسی طرح آپ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. اسی طرح اسلام شوہر کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش گمان رہے. اور اگر دیکھا جائے تو انسانی گمان اور انسانی سوچ انسان کے عمل کی بنیاد بنتی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہوں، اس کے لیے برا نہ چاہتے ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلقین فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی بنا رکھی ہو.
اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ عفو و درگزر کی روش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گھر میں 100 معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں دونوں کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو، یا ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہو، یا ایک دوسرے کی طرف سے کچھ زیادتی ہو۔ تو ایسی صورت میں جب تک معاف کرنے کی روش پر عمل نہ کیا جائے بہتری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی تو اس سے ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک میں خاص طور پر اہل ایمان کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، فاحذروہم، ان سے محتاط رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر تم معاف کر دو، بخش دو، عفو درگزر سے کام لو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ معاف کرنے کے لیے یہاں پر 3 الفاظ ایک جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، تعفو، تصفحو، تغفرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تاکید ہے معاف کرنے کی، اور ایک اچھا گھرانہ معاف کیے بغیر ایک دوسرے کو وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورت کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی، نہیں، اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ مرد عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے، تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے، بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے، تو خاندانی زندگی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس شخص کو زن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا معاملہ تھا، اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات پوری کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا، یعنی اپنی بیوی کو کھلایا، اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگایا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی فریضے کی ادائیگی تو اپنی جگہ، لیکن اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہے اس مد میں۔
پھر اسی طرح بیوی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت یہ بھی شوہر کی ذمہ داری. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا گیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو. اسی طرح بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے. پہلی ذمہ داری یہ کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے. قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار. شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے. یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے، عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی. ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے. عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے. عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے. ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی